حضرت ایوب علیہ السلام انبیاء کرام کی جناب میں سے ایک ہستی ہیں۔ اللہ نے صبر کے معاملے میں بطور خاص ان کا ذکر فرمایا ہے، لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس بے شمار مویشی تھے، لا تعداد نوکر چاکر تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت سی زرعی زمین بھی عطا کی تھی۔ آپ تاجر بھی تھے، تجارت کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آپ صحت مند اور طاقتور تھے، گویا اللہ نے آپ کو ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ روح زمین پر نعمتوں سے مالا مال شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانا چاہتا تھا تاکہ آپ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مثال بن جائیں، لہذا صبر شروع ہو گیا۔ آپ کا سب مال متاع ہلاک ہو گیا، یہاں تک کہ آپ فقیر ہو گئے۔ آپ کی زندگی میں ہی آپ کی ساری اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی، سب مال مویشی ہلاک ہو گئے۔ معاملہ اس پر بھی ختم نہیں ہوا کہ آپ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، اٹھنے کی سکت نہ رہی، یہاں تک کہ آپ کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی۔ آپ کے ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑنے لگے، انہیں خوف ہوا کہ کہیں آپ کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے۔ اسی طرح سوائے 2 کے سب ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، کوئی پاس نہیں آتا تھا۔ جو ساتھی تھے وہ بھی دور کھڑے ہو کے بات کرتے تھے۔ آپ کی خدمت کے لیے بس آپ کی بیوی رہ گئی تھی، وہ بہت وفادار تھی، وہ آپ کی بہت خدمت کرتی، آپ کو کھلاتی پلاتی، آپ کو نہلاتی۔ آپ کا سارا مال ختم ہو گیا تو آپ کی بیوی نے لوگوں کے گھروں میں اجرت پر کام کرنا شروع کر دیا، جو کما کر لاتی اپنے خاوند پر خرچ کرتی۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی ناشکری نہیں کی، اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہے اور آزمائش پر پورا اترے۔ یہ آزمائش کوئی 1-2 ماہ کی نہیں تھی، بلکہ یہ آزمائش پورے 18 برس جاری رہی۔ اس دوران آپ مجسمہ صبر بنے رہے، کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ لوگوں نے آپ کی بیوی کو کام دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ آپ کو چھوت کی بیماری ہے اور کہیں یہ بیماری آپ کی بیوی کے ذریعے لوگوں کو نہ لگ جائے۔ پھر آپ نے اللہ کو پکارا، لیکن اللہ سے شکوہ نہیں کیا اور اپنی بیماری کو شیطان سے منسوب کیا کہ شیطان نے مجھے رنج پہنچایا ہے۔ اللہ کو اس بیماری کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ اللہ کو آپ کا یہ صبر بہت پسند آیا۔ اللہ نے آپ پر سے آزمائش کو ختم کر دیا اور آپ کو صحت عطا کر دی۔ کتنے ہی موقع آئے کہ آپ دعا کر سکتے تھے، لیکن آپ صبر کی مثال بنے رہے، اور اتنی مدت بعد آپ نے جو ہی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد آیات نمبر 42 میں فرمایا ہے، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہاں سے ایک چشمہ پھوٹے گا، یہ پانی نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا ہے۔ جب آپ نے پاؤں مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اس پانی سے غسل کیا تو ان کی بیرونی بیماری ختم ہو گئی، اور جب پانی پیا تو اندرونی بیماری بھی ختم ہو گئی۔ آپ بالکل ٹھیک ہو گئے، پہلے جیسے ہو گئے۔ آپ کی بیوی باہر سے آئی تو آپ کو پہچانا نہیں، جب آپ نے بتایا تو اس نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ پھر اللہ نے آپ کو مال مویشی سب واپس کر دیے، اور اللہ نے انہیں تمام نعمتیں بھی لوٹا دی، اور انہیں ان کی جوانی واپس کر دی۔
اور دنیا میں بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ امید ہے آپ بھی ہر معاملے میں صبر سے کام لیا کریں گے۔ یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔